فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ ملک بھر میں مذہب کے نام پر کی جا رہی سیاست ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ نفرت اور تفریق کی سیاست کے خلاف TRS پارٹی آواز بلند کرے گی۔ ہمارے دلوں میں بھی بھکتی ہے، لیکن سیاست کے لیے ہم مذہب کو استعمال نہیں کرتے۔ ان خیالات کا اظہار رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے مٹپلی کورٹلا میں منعقدہ پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاست عوامی فلاح و بہبود کے لیے کی جانی چاہیے۔ رکن کونسل نے کہا ہے کہ TRS پارٹی ترقیاتی کاموں میں ملک بھر میں سر فہرست ہے۔ تلنگانہ میں ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ فلاحی اسکیمات کی ملک کی دیگر ریاستیں تقلید کر رہی۔ رکن کونسل نے مزید کہا ہے کہ BJP نے عوام سے صرف جھوٹے وعدے کیے۔ سالانہ 2 کروڑ ملازمتیں فراہم کی جائیں گی، 15 لاکھ روپے بینک کھاتوں میں آئیں گے، پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے گی، لیکن ان کے تمام وعدے جھوٹے نکلے۔ GDP پاتال میں ہے اور مہنگائی آسمان میں ہے۔ موڑی ہے تو سلنڈر کا دام 1000 کے اوپر ہے، پیٹرول کا دام 120 کے اوپر ہے، ڈیزل کا دام 105 کے اوپر ہے، تیل مہنگا ہے، نمک مہنگا ہے، دال مہنگا ہے۔ کیسے جئیں گے لوگ؟ یہ MP صاحب آپ بتاؤ، امریکہ میں جا کے نارمل جھوٹ موٹ بات مت بتاؤ، یہ سارے باتیں بتاؤ۔ روپے کا جو ویلیویشن ہے وہ پاتال میں ہے، لیکن بے روزگاری جو ہے وہ آسمان میں ہے۔ ادویات اور دوسری تشخیصی اشیاء کو دور دراز کے مقامات تک ڈرون کے ذریعے پہنچانے کے بعد اب غذا اور گھریلو سامان پہنچانے کے لیے بھی ڈرون کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد سے کام کرنے والی اسٹارٹ اپ ماروت ڈرون ٹیک فوڈ اور گروسری ڈیلیوری کمپنی سویگی کو ڈرون فراہم کرنے میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ ڈیلیوری کمپنی سویگی نے اعلان کیا ہے کہ وہ تجرباتی اساس پر گھریلو ساز و سامان اپنے انسٹا مارٹ سے منتقل کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرنے جا رہی۔ یہ سہولت تاہم فی الحال عوام کے لیے دستیاب نہیں رہے گی، بلکہ سامان کو ایک گودام سے دوسرے گودام تک منتقل کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے ماروت ڈرون ٹیک کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور دوسری کمپنیوں سے بھی تجربات کے لیے بات چیت ہو رہی۔ اس سے قبل حکومت تلنگانہ کے ساتھ اشتراک سے اسکائی پروجیکٹ کے تحت ادویات کو دور دراز کے مقامات تک پہنچانے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے گا۔ ادویات کی منتقلی کا پروجیکٹ 10 کا تھا، جس میں تقریباً 300 مرتبہ ڈرون پروازوں کے ذریعے ادویات کو منتقل کیا تھا۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد اب سویگی نے ساز و سامان کی منتقلی کے لیے ڈرون کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے ملاقات اور سماجی تقریبات میں شرکت کے لیے ہندوستان کا ایک ہفتہ طویل دورہ کر رہے۔ اپنے دورے میں KCR کے نام سے مشہور کے چندرشیکھر راؤ میڈیا کی دنیا کے معروف صحافیوں کے علاوہ سیاسی اور معاشی ماہرین سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے بہادر سپاہیوں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کریں گے اور انہیں مالی امداد فراہم کرائیں گے۔ اس کے ساتھ وہ ملک گیر کسان تحریک میں مارے گئے کسانوں کے سوگوار خاندانوں سے بھی ملاقات کریں گے، جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس کے ساتھ وہ ملک کے نامور معاشی ماہرین سے ملاقات کریں گے اور ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ صحافیوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 22 مئی کو چنڈی گڑھ کا دورہ کیا ہے اور تاکہ ملک گیر کسانوں کے احتجاج میں مارے گئے 600 کسانوں کے خاندانوں کو تسلی دے سکے۔ اس کے علاوہ وہ ہر خاندان کو 3 لاکھ روپے کا چیک تقسیم کریں گے، جیسا کہ حکومت نے پہلے اعلان کیا تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔
دہلی ایئرپورٹ میں اسپائس جیٹ کے چند طیاروں کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا کیونکہ ایئر لائن کی جانب سے ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کو کی جانے والی یومیہ ادائیگی میں تاخیر کی گئی۔ ذرائع نے یہ بات کہی۔ ایئر لائن کے ترجمان نے کہا ہے کہ سافٹ ویئر میں خرابی کی وجہ سے یومیہ رقمی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی اور اب طیارے معمول کے مطابق چلائے جا رہے۔ AAI نے اسپائس جیٹ کو رقم دینے اور سرگرمیاں چلانے کے خانے میں ڈالا تھا کیونکہ ایئر لائن اس کے سابق بقایا جات ادا کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اسپائس جیٹ کے ترجمان نے واقعے کے بارے میں سوال پر کہا کہ سافٹ ویئر میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے خودکار یومیہ رقمی ادائیگی نہیں کی جا سکی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ ادائیگی AAI کو بدست کی جا رہی اور اس مسئلے سے AAI کو واقف کرایا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ انسانیت کو ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کا عہد لینا چاہیے۔ انسداد دہشت گردی کے دن کے موقع پر یہاں جاری ایک پیغام میں ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ دہشت گردی عالمی امن اور انسانیت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں بے شمار بے گناہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج یوم انسداد دہشت گردی کے موقع پر میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی ہماری سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے چوکنا رہیں، معاشرے میں قومی یکجہتی اور بھائی چارے کے جذبے کو مضبوط کریں۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ کے احاطے میں ملبہ ہٹانے کے کام کے دوران ایک رہائشی کوارٹر جیسا ڈھانچہ پایا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ ASI کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ بی بی کا مقبرہ جو دکن کا تاج محل بھی کہلاتا ہے، مغلوں نے 17ویں صدی میں تعمیر کیا تھا اور یہ دکن کے علاقے میں اہم سیاحتی مقام ہے۔ عہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ برس ملبہ ہٹانے کا کام مقبرے کے جنوب مغربی علاقے میں کیا گیا تھا۔ ہم نے ایک رہائشی کوارٹر جیسا ڈھانچہ پایا جس میں ٹوائلٹ بھی ہے۔ یہ ڈھانچہ بی بی کے مقبرے کے دور کا ہے۔ علاقے میں کام جلد مکمل کر لیا جائے گا اور اسے عنقریب عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور اورنگزیب کی بیگم بی بی رابعہ درانی کا یہ مقبرہ اورنگزیب کے بیٹے نے اپنی ماں کی یاد میں تعمیر کرایا تھا۔ طالبان نے خاتون افغان ٹی وی پریزنٹرز دیگر خواتین جو پردے پر آتی ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانک رکھیں۔ میڈیا ذرائع کو فتویٰ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مذہبی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ حکم نامہ تمام خواتین کو کھلے عام اپنے چہروں پر نقاب پہننے کے لیے جاری کردہ حکم نامے کے 2 ہفتوں بعد سامنے آیا یا پھر انہیں سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ خواتین پر تحدیدات سخت کر دی گئی ہیں۔ انہیں اپنے مرد سرپرست کے بغیر سفر پر بھی امتناع عائد کر دیا گیا ہے اور سیکنڈری سکولز برائے الناس بند کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ اطلاع دی گئی ہے ایک افغان خاتون جرنلسٹ جو کابل میں مقامی اسٹیشن پر کام کرتی ہیں جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسے تازہ ترین اطلاع سننے پر صدمہ پہنچا ہے۔ وہ بلا راست دباؤ ہم پر ڈال رہے ہیں تاکہ ٹی وی پر پیشکشی سے ہمیں روک دیا جائے۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پاجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کہ باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔